سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुखबिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ख़बर देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अम्बिया नहीं
لیکن انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کی صفات بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں جو آپس میں بغیر کسی قرابت داری اور واسطے کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیہ مبارکہ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی کا مقام ولایت۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مقام ولایت اگر اور کچھ بھی نہ کہا جائے اور صرف یہ واقعہ کافی نہیں ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم واز کیا کرو، اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب العلم نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، تو وہ علوم کے سارے چشمے جو تھے وہ تو اس لعاب دہن کے ذریعے ان کی برکت سے ان کا سینہ روشن ہو گیا۔ اور اسی لیے حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تمام اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے اولیاء ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، لیکن اولیاء کرام میں سے 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ عاشق ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی، اور دوسرے حضرت نظام الدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے محقق، شیخ محقق ان کو کہا جاتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا انہوں نے کہ میری نظر میں 4 اولیاء کرام دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جو اسی طرح فیض رسانی کرتے ہیں، وہ اس درجے کی ولایت میں اس درجے پہ فائز ہے کہ جیسے اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کو فیض یاب فرماتے تھے، اپنے روضہ مبارک سے بھی اپنی قبر سے بھی اسی طرح لوگوں کو فیض یاب فرماتے ہیں، جن میں سے انہوں نے فرمایا کہ 2 حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بغداد میں مزار مبارک ہے، اللہ نے مجھے اور مفتی فاروق القادری کو سعادت دی کہ ہم وہاں کئی مرتبہ حاضر ہوئے، اور دوسرے انہوں نے فرمایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد القادر جیلانی کو وہ ظاہری علوم، وہ دینی علوم، وہ تفسیر کے علوم، قرآن حکیم کے علوم، احادیث کے علوم، فقہ کے علوم اتنے وافر عطا کیے تھے کہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ آ کے ان کی محفل میں زانو تلمس طے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں جو تاثیر لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کی تھی کہ 5000 یہودی جو تھے وہ ان کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ اسلام پڑھ کے یہود و نصارہ مسلمان ہو گئے، اور 1 لاکھ سے زیادہ 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ تھے جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ان کے دست حق پرست پہ آ کر وہ بالکل راہ ہدایت پہ آ گئے، اور وہی قدم جو کوہ صنم کو اٹھتے تھے وہ قدم پھر سوئے حرم کو چل پڑے، اور وہ سارے کامل اولیاء کرام میں شمار ہوئے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کا فیض، آپ کا اولیاء میں مقام، وہ ایک بزرگ نے صحیح فرمایا کہ جو انبیاء کرام میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الانبیاء ہے، اسی طرح اولیاء میں سیدنا عبد القادر جیلانی امام الاولیاء ہے۔ آپ کا قدم مبارک ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ناظرین کرام آپ کی عظمت کے لیے یہ دیکھیے کہ ان سے فیض پانے والوں میں تصوف کے جتنے سلاسل ہیں کوئی سلسلہ ایسا نہیں جس کے بڑوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے فیض رسانی نہ کی ہو، فیض حاصل نہ کیا ہو، اکتساب فیض نہ کیا ہو، جن میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن شاذلی ہیں، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اور مجھے ایک واقعہ بہت ایمان افروز یاد آتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کا وہ عظیم مجاہد جس کو آج بھی مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے، کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے، کشمیر، فلسطین اور برما کے مظلوم مسلمان،
آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں. ان سے پوچھا آپ نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا حضرت لیکن آپ بچ گئے, آپ کو شہادت نہیں ملی. انہوں نے فرمایا بچپن میں میرے والد سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے گئے تھے, آپ نے شفقت سے محبت سے میری گردن پر اپنا دست اقدس رکھا تھا, شفقت سے پھیرا تھا, اس کی برکت سے کسی کافر کی تلوار جو ہے وہ میری گردن تک نہیں پہنچ سکی. ناظرین کرام, آج سیدنا عبد القادر جیلانی کا مقام ولایت, اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک ہیں. آپ واقف ہیں, ملک کے ممتاز اسکالر ہیں مفتی محمد فاروق القادری, ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی, اور ان کے ساتھ ہی نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی, اور آخر میں صاحبزادہ عثمان صدیقی سے میں آپ کو منقبت بڑی خوبصورت آواز میں سیدنا عبد القادر جیلانی کی سنواؤں گا. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی فاروق القادری صاحب. جی, اولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی مقام ولایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید و علی نسب در اولیاء است, نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است. حضور سیدی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت الربانی وہ عظیم المرتبت ولی تھے جن کی ولایت کا چرچا اور شہرت آپ کی ولادت سے صدیوں پہلے ہی کائنات میں ہو چکا تھا. ٹھیک. حضرت سیدنا امام حسن بصری سے لے کر غوث العظم کی ولادت تک جتنے نامور اور شہرت یافتہ اولیاء آئے, سب نے ہی آپ کی آمد کی خبریں دیں, بشارات دیں اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا. خود رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی ان کے بزرگوں کو, ان کی آمد کی. جی, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ محمد شبنکی یا شبنکی رحمہ اللہ. ان کے پیر کامل اور مرشد تھے, بہت ممتاز نام ہے اولیاء میں, شیخ ابو بکر بن حوار رحمہ اللہ کا. یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کامل کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک دفعہ مجلس میں فرمایا کہ عراق میں 8 اوتاد ہیں. پہلے ہیں امام احمد بن حنبل, دوسرے ہیں معروف کرخی, تیسرے حضرت بشر حافی, چوتھے جنید بغدادی, پانچویں سری سکتی, چھٹے سہل بن عبداللہ تستری, اور ساتویں حضرت منصور بن عمار, اور 8ویں عبد القادر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 7 تو ان کے مزارات ہیں بزرگوں کے, یہ تو ہم جانتے ہیں, عبد القادر کون ہے؟ تو فرمانے لگے جب 5ویں صدی کا وسط آئے گا اس وقت عبد القادر پیدا ہوں گے, اور وہ اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے ہوں گے, یقول قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی. اس وقت صدیوں پہلے کہ وہ آئیں گے اور یہ اعلان فرمائیں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو اس سے ان کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیں کہ ولادت سے صدیوں قبل بھی اولیاء یہ خاص جو آپ کا جملہ یہ بھی بتاتے تھے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا, امام احمد رضا نے, کہ جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. واہ کیا جود و کرم ہے شہ, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تو اس خاص جملے کو بھی سال ہا سال قبل بیان کیا گیا. جب سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی, پورا مہینہ دودھ نہیں پیا. اللہ, کیسا مقام ولایت, کیونکہ رمضان تھا, رمضان شریف کا مہینہ تھا. اور سیدی غوث اعظم جب اوائل شباب میں, ابھی بچپن کے ایام ہیں, تو مکتب جاتے تھے استاذ گرامی سے قرآن و سنت کے علوم پڑھنے. تو آپ سے کسی نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ متى علمت انک ولی اللہ, آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرماتے ہیں جب بچپن میں مکتب جاتا تھا, فَأَرَى الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي حَوْلِي, میں دیکھتا تھا کہ میرے ارد گرد فرشتے چل رہے ہیں, اور جب میرے آگے کوئی آ جاتا تو فرشتے کہا کرتے تھے افصحوا لولی اللہ, ہٹو ہٹو اللہ کا ولی آ رہا ہے. اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو پھر مجھے وہ بٹھاتے, اور ایک فرشتہ مسلسل میرے ساتھ کھڑا رہتا تھا جب تک کہ میں واپس اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا. سبحان اللہ. انہی دنوں میں فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ چھت پر گیا تو سامنے لوگوں کے گھر تھے اور
ایک جنگل بھی تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں مجھے عرفات کا میدان اور حاجی نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر میں والدہ محترمہ کے پاس آیا تو میں نے عرض کی، اماں جان میں جو کیفیات دیکھ رہا ہوں مجھے اجازت دیجئے، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ کا آج کی عورتوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے، یہ فرمان ایک ماڈل اور اسوہ بھی ہے۔ اکیلی تھی، ضرورت تھی بیٹے کی، لیکن اپنے بیٹے کو دین کے لیے اور امت کے لیے وقف کر دیا، اور پھر فرمایا بیٹا خیر سے جاؤ، وہ سارا واقعہ پیش ہوا۔ یہ بھی ساتھ ان کی ولایت کا نور دیکھیں والدہ محترمہ کا، فرماتی ہیں بیٹا آپ جاؤ، اب ہماری اور تمہاری کل قیامت ہی ملاقات ہوگی۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ اب میری میرے بیٹے سے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بغدادی صاحب سیدنا عبدالقادر جیلانی وہابی ولی، پیدائشی ولی، والدہ کے پیٹ میں ولی۔ یہ غیث صاحب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولایت کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبے کے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کا نام نامی جس طرح آپ نے انٹرو میں کہہ دیا کہ غوث الاعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی ولایت سے اکتساب کیے بغیر اور اس کے فیض کے بغیر کوئی ولی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا ولایت میں مقام ہے۔ ولی کے مختلف معنی ہیں، تو ان میں سے ایک معنی ہے خود سپردگی، کسی کی کفالت میں آ جانا۔ تو ولی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب اپنی زندگی کے تمام معاملات کو خود ختم کر دیتا ہے اور ان معاملات کو اللہ کے اوامر و نواہی کے تابع کر دیتا ہے اور اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے، تو یہ ولایت کا ایک معنی ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہی آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ بندہ جب اپنے اختیارات کو، اپنے آپ کو اللہ کے اوامر و نواہی کے سامنے اس طرح پیش کر دے جیسے وہ ایک مردہ ہے۔ یعنی جب مردے کو کوئی بندہ غسل دیتا ہے تو جدھر مرضی اس کو الٹ پلٹ کرتے رہیں، وہ آگے سے حرکت کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ غسال کے ہاتھ میں جس طرح مردہ ہے، غسال کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے، ایسے رب کے سامنے ہو جانا چاہیے۔ اب وجہ کیا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود آپ نے جو ایک جسم، جو خاکی جسم تھا، ریاضات و مجاہدات کے ذریعے اس کی کثافتوں کا بھی ایسا تزکیہ کیا کہ پھر آپ اس مقام کے اوپر فائز ہو گئے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا کہ ما یزال عبدی، اللہ رب العزت نے جو حدیث قدسی کے ذریعے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، یعنی اس کی اپنی سماعت ختم ہو جاتی ہے، اب وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی بولنے کی، وہ صرف وہ بولتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ہر اعتبار سے رب چاہی زندگی، رب چاہی سانس، رب چاہی زبان ہوگی، تو رب چاہی سماعت، رب چاہی جو ہے وہ دیکھنا، سارا کچھ وہی ہو گیا۔ تو جو یہ رضا کا یہ درجہ ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ فتوح الغیب میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مختلف الہامی اس کا نچوڑ دیتے ہیں، وہ 3 صرف چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر فرماتے ہیں کہ من لم یصبر، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ خطاب کرتے ہیں اپنے اولیاء کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ،
اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے من لم یصبر علی بلائی، کہ میری مخلوق میں سے وہ شخص جو میری طرف سے آنے والے مصائب اور پریشانیاں اور تکالیف کے اوپر صبر نہ کر سکے، وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِ، اور جو شخص میری قضاء و قدر ہے اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہے، فَيَأْخُذْ إِلَٰهًا سِوَائِي، تو اب اس کا یہ حق بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ مجھے خدا تسلیم کرے، وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنا لے۔ واہ، تسلیم و رضا کا یہ مقام ہونا چاہیے واہ واہ واہ، کہ اللہ کی توحید سے تعلق، یہ اولیاء ہیں جن کو ہم کہتے ہیں صاحب توحید کا درس دیتے ہیں اس اندر۔ کمال کی انہوں نے بات کی، توحید اس درجے کی کہ بس جو رب نے کہا آدمی کا مزاج ہی وہ بن جائے، شریعت طبیعت بن جائے۔ جی بالکل، دوسرے معنوں میں یہ ہے نا۔ جی غازی صاحب، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان ولایت کے حوالے سے اور مقام ولایت کے حوالے سے 20 واقعات بھی ہیں اور اقوال بھی موجود ہیں۔ مقام ولایت ہے کیا اور ولی کی پہچان اور اس کی علامات اور اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، یہ خود آپ نے بیان کی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ ولی کامل وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں 12 صفات پائی جائیں، ان 12 صفات کا وہ مظہر ہوگا تو تب وہ ولی کامل کہلائے گا۔ سبحان پھر ان 12 صفات کی آپ نے تفصیل بھی بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا مظہر ہو، صفت غفار اور صفت ستار۔ 2 صفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی، صفت رفیق اور صفت شفیق۔ 2 صفات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ وہ صادق بھی ہو متصدق بھی ہو۔ 2 صفات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، عامر بالمعروف نیکی کا حکم دینے والا، ناہی عن المنکر برائی سے روکنے والا ہو۔ اور 2 صفات حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، شب بیدار بھی ہو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ اور 2 صفات حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ وہ شجاعت کا بھی علم بردار ہو، علم کا بھی پیکر ہو۔ یہ 12 صفات جب پائی جائیں گی تو تب وہ ولی کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ انہی 12 صفات کی روشنی میں اگر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے، 12 کی 12 صفات آپ کی ذات کے اندر پائی جاتی۔ سبحان اللہ، آپ علم کے پیکر بھی ہیں، شجاعت کے علم بردار بھی ہیں، اور ایسے شجاعت کے علم بردار کے مستنجد باللہ آپ کے پاس آئے، 10 غلام ساتھ لائے، تھیلیاں لائے، اور آپ تھیلی کو نچوڑ کر فرمائیں کہ لوگوں کا خون پیتے ہو اور پھر وہ تحائف لے کر حضرت غوث میری بارگاہ میں آتے ہو، اس قدر شجاعت، یہ 12 کی 12 صفتیں آپ کی ذات میں پائی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد آیا، ابھی لوگوں سے اتنی شناسائی نہیں تھی، تو اس وقت میں نے ایک شہرت سنی کہ یہاں ایک ولی کامل ہیں جن کا لقب ہے سرتاج الاولیاء، اور ان کو شیخ ابو الوفا کہا جاتا ہے جو ان کی کنیت ہے، اور اسی سے وہ مشہور بھی تھے۔ ان کی مجلس واعظ کی بڑی شہرت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی مجلس واعظ کی شہرت سن کر حضرت شیخ ابو الوفا ان کی مجلس واعظ میں گیا۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اپنے مریدین کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو اندر نہ آنے دینا، اس کو باہر نکال دو۔ فرماتے ہیں میں دوسری مرتبہ گیا، دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، تیسری مرتبہ میں پھر گیا۔ پھر جب میں تیسری مرتبہ گیا تو اب انہوں نے مریدین سے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑ کر باہر نکالو، بلکہ اب وہ خود ممبر سے نیچے اترے، اور ممبر سے نیچے اتر کر اپنے عقیدت مندوں سے کہا قوموا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور ان کا استقبال کرو۔ پھر فرمانے لگے کہ اے عبد القادر، یہ میں نے اس لیے کیا کہ 2 مرتبہ آپ کو باہر بھیجا، جب تیسری مرتبہ آپ آئیں گے تو ان کی پوری توجہ آپ کی طرف ہوگی، پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ کون آیا ہے اور کس مقام کے حامل شخص ہماری مجلس میں آیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عبد القادر، لوگوں کے مرغ بولتے ہیں، بول کر چپ کر جاتے ہیں، آپ کا مرغ بولے گا تو قیامت تک بولتا رہے گا، اور جس وقت آپ مجلس واعظ کے لیے ممبر پر جلوہ فروز ہوں گے اور آپ کی شہرت ہوگی تو آپ اس بوڑھے کو بھول نہ جانا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے چرچے جب آپ بغداد آئے تو اس وقت بھی تھے۔ حضرت شیخ محمود فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس کے بعد جو اطراف و اکناف سے اولیاء کرام کثرت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آتے، ان کا سلام پیش کرنے کا انداز یہ تھا، وہ کہتے تھے سلام ہو آپ پر اے زمانے کے مالک، اے امام مکان، اور اے وارث کتاب اللہ، اے نائب رسول اللہ، اے وہ ذات کہ جس کی دعا سے بارش برستی ہے، اور اے وہ ذات کہ جس کے توسل سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اے وہ ذات
کہ جس کی برکت سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ دیا جاتا ہے. تمام اولیاء کرام گردن جھکائے ہوئے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں. اور اس وقت حضرت شیخ قاسم ایک بزرگ تھے, ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت کتب کون ہے؟ تو آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ کتب اس وقت وہاں پوشیدہ ہیں, اور ساتھ ہی پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں بھی ایک کتب آئے گا جو عجم سے ہوگا, نام اس کا عبد القادر ہوگا اور وہ جیلان کا رہنے والا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت خبر دے رہا ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو تمام لوگوں کے مرجے وہ ہوں گے, تمام لوگ ان کی طرف ان کے درس میں اگر جناب خضر علیہ السلام آئیں, ملائکہ آئیں, جنات آئیں, تو اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہے؟ اچھا جی مفتی صاحب, حضرت ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اس دور کے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے وہ دم کرتے, ان کو پھونک مارتے, ان کی آنکھیں آ جاتی, ٹھیک ہو جاتی ان کی بینائی, اور اس طرح کوڑ کے مریض آتے وہ بھی ٹھیک. اور بعض اوقات انہوں نے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا. تو ان سے لوگوں نے پوچھا جی فلاں, تو انہوں نے کہا فلاں تو عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملے گی, اس کی محفل میں جایا کرو. یعنی تمام اولیاء جو ہیں ان کی تاریخ رتب اللسان ہے, کمال ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا ادب تیرا. حضرت شیخ محمد قائد الاوانی سیدی غوث الاعظم کے مرید تھے. فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور والا آج ایک بات ارشاد فرمائیں, آپ کی عظمت و بزرگی کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کے مقام قطبیت پر سرفراز ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بہت سارے اسباب ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے زندگی کے اول سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ, ایون کہ میں جب مدرسہ میں کلاس میں ہوتا تو طلبہ بعض اوقات ایک دوسرے سے ایسی بات کر لیتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی, تو فرماتے ہیں ان دنوں میں بھی میں نے سچائی نہیں چھوڑی. بلکہ آپ سے ایک مرتبہ یوں بھی پوچھا گیا جی کہ قطبیت کا راز کیا ہے, تو آپ نے ایک اور زاویے سے بیان فرمایا, اور یہ سچائی اسی کا ایک جز ہے. آپ نے فرمایا درست علم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی, قصیدہ غوثیہ کا شعر. فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا, علم میں نے پڑھا. اصل علم تو نافع ہے ہی وہ جو انسان کے عمل میں ہو. جو علم پڑھتا رہے اور عمل کچھ نہ کرے تو ویسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہیں. تو آپ نے جو علم پڑھا اس کا پریکٹیکل کیا اور قطبیت کے مقام پر تشریف لے آئے. تو اس طرح کی بے شمار باتیں. ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں جو سیدی غوث الاعظم کا اختصاص ہے اور آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک بشارت عظیمہ ہے. بغداد شریف میں آپ تشریف فرما ہیں اپنی خانقاہ میں, خانقاہ قادریہ میں. تو ایک شخص نوجوان بڑا پریشان حال اور مغموم آیا. کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے رات اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے سخت عذاب میں گرفتار ہے اور بہت اس کو مدد کی ضرورت ہے. تو سیدی غوث الاعظم نے فرمایا کیا تیرے والد کبھی میرے مدرسے میں آئے ہیں یا اس کے قریب سے گزرے ہیں؟ کہا جی حضور. یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. اگلے دن وہ نوجوان آیا بڑا خوش و خرم. کیا ہوا؟ عرض کی حضور رات میں نے دوبارہ والد صاحب کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے جنتیوں کا لباس فاخرہ پہنا ہے اور بڑے خوش و خرم اور نعم اور جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں. تو میں نے پوچھا ابا جی یہ اچانک ایسے کیسے ہو گیا؟ تو فرمانے لگے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے میرے حق میں دعا فرمائی. اور اس دعا یہ سن کر سیدی غوث اعظم نے فرمایا ان اللہ قد وعدنی, میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان یخفف عن کل من عبر علی باب مدرستی, کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو اور تمہارے مدرسہ کے قریب سے بھی گزر گیا تو عبد القادر میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. سبحان اللہ. اگر عذاب ہوا تخفیف کر دوں گا. اعزاز ہے کہ کتنی مرتبہ آپ کے حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بھائی داران سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ جو غوث الاعظم کے مدرسہ میں یا آپ کے مزار شریف پر حاضر ہو گیا تو غوث الاعظم کا اپنا فرمان ہے
کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل ویلکم بیک۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال یاد آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی واقعی لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدل کے رکھ دیں، اور آج بھی دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں کلمہ گو موجود ہوں اور سیدنا عبدالقادر جیلانی سے فیض حاصل جن کو سلسلہ قادریہ سے ملا ہو وہ موجود نہ ہوں۔ دنیا بھر میں ہے، تپتے ہوئے افریقہ کے صحرا ہوں یا سوئٹزرلینڈ کی منجمد فضائیں ہوں، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، کوئی بر اعظم ہو، بر اعظم ایشیا ہو، جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو سلسلہ قادریہ کا فیض وہاں ملے گا۔ جی بغدادی صاحب، فصاحت سیدنا عبدالقادر جیلانی۔ جی صاحب، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی یہ فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دین 7 مرتبہ ڈالا۔ جی واقعہ یوں ہے، اگر آپ دیکھیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ اس کا ایک موازنہ بنتا ہے، کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں۔ کس حد تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرماتے ہیں کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو حکم دو اور اس کو رب کی طرف بلاؤ اور اس کو دعوت دو، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری زبان جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے، تو آپ وہ جو دعا فرماتے ہیں کہ ربی شرح لی صدری، اللہ میرے شرح صدر فرما کہ میری بات اس کو سمجھ میں آ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ الوہی فیض عطا کیا کہ پھر آپ کی زبان اتنی ان کی سمجھ میں آئی۔ حضور نبی کریم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ یہاں خطاب کریں، تو یہ کیونکہ عجم تھا عراق کا ایریا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کیونکہ عجم ہوں، میں عربی میں خطاب نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ کیا یہ مفتی صاحب یہ فارسی تھی وہاں کی زبان اس دور میں؟ پھر عراق کا جو اصل میں نا عراق کا صرف جو بصرہ کا اور یہ علاقہ ہے نا یہ عرب میں شامل تھا، باقی یہ سارا بنیادی طور پہ عجم ہے۔ یہ بعد میں عرب میں شامل ہوا ہے علاقہ عراق کا، وہی مجھے خیال ہے بنیادی طور پہ زبان تو عربی ہے۔ دیکھیں نا مدائن میں آپ جا چکے ہیں تو وہ کسرا کا کیپٹل تھا، کسرا کا محل آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا، جہاں پہ وہ 1000 سالہ جلائی ہوئی آگ بھی موجود تھی مدائن میں۔ تو یہ سارا ایریا بیسیکلی جو ہے نا عجم میں شامل تھا۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیض نبوت اور فصاحت لسانی جب آپ کو عطا کی گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ فیض جب فیض ولایت آپ کو ملا، تو پھر آپ کی زبان میں وہ تاثیر آئی کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے ایک صاحبزادے ہی فرماتے ہیں کہ جب ان کی دوران واعظ ان کی جب آنکھ آسمان کی طرف اٹھی تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیا ہوا، تو انہوں نے اس وقت فرمایا کہ جب آپ خطاب فرما رہے تھے تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمانی مخلوق ملائکہ اور ارواح آسمان کے اوپر آپ کی اس واعظ کی سن رہے تھے۔ بشارت۔ جی غائش صاحب، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فراست اور ذہانت عطا کی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ کی مجلس واعظ کی کیفیت یہ تھی کہ جہاں لاکھوں لوگ سننے کے لیے آتے تھے، کمال یہ تھا کہ آپ ہر شخص کی دل کی کیفیات سے واقف ہوتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، جیسا ابھی بغدادی صاحب نے بھی بیان کیا۔ ایک بزرگ ہیں شیخ احمد، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بھی آیا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد پر بات کر رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر زہد کے ساتھ ساتھ شوق پر گفتگو ہو کہ شوق کیا ہوتا ہے،
تو آپ نے وہ گفتگو وہیں روک دی اور شوق پر گفتگو شروع کر دی. پھر خیال آیا کہ یہ غیب اور حضوری کیا چیز ہے, اس پر بھی بات ہونی چاہیے. وہ اب بات وہ کہتے ہیں کہ وہ وہیں رک گئی شوق والی, اور غیب اور حضوری پر آپ نے ذکر شروع کر دیا. پھر دل میں خیال آیا کہ فنا اور بقا کیا ہے, اس پر بھی بات ہونی چاہیے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ موضوع وہیں روکا, فنا اور بقا پر بات شروع ہو گئی. اور بات کرتے کرتے پھر حضرت شیخ احمد کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اتنا کافی ہے, یہ اور بھی کچھ بیان کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری کیفیت تھی, ایک وقت کی کیفیت, اور میں جنگلوں کی طرف نکل گیا کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور ہر شخص کے دل پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نگاہ ہے. وہ جو حدیث قدسی بغدادی صاحب نے پڑھی ہے نا, جب آدمی اس مقام پہ پہنچ گیا, بالکل پھر اس کی تو قدرت جو ہے وہ ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, پھر تو معاملہ ہی اور چلا گیا. غازی صاحب آپ نے حدیث کی بات کی, میں اس حوالے سے ایک اور بات عرض کروں. آپ دیکھیے کہ آپ کا ایک لقب ہے دین کو زندہ کرنے والا, محی الدین. جی بالکل. اب وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سیاحت سے واپس آ رہا تھا بغداد کی طرف, ایک میں نے بوڑھے آدمی کو دیکھا جو انتہائی کمزور تھا, چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. اس کو میں نے سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ جوان اور توانا ہو گیا اور چہرے پر سفیدی آ گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں جس کو آپ نے ایک نئے سرے سے زندہ کیا ہے. اب اس کے بعد جو ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں آیا, اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مجھے اس لقب کے ساتھ پکارا گیا, یا محی الدین, اور کوئی کہے کہ یا سیدنا, اور کوئی جو ہے وہ میری جوتیاں سیدھی کرتا ہے, کوئی ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے. غازی صاحب یہاں یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ یہ خبر وہاں کیسے پہنچی, اور وہ لوگوں کا جو آپ کے ساتھ رویہ تھا وہ کیسے ہوا. اصل میں یہ وہ بات ہے کہ ولی اپنے آپ کو چھاپتا نہیں ہے, چھپاتا ہے, جیسے کہ آپ فرماتے ہیں. واہ واہ, چھپتا نہیں ہے, چھپتا ہے. جی بالکل, چھپتا نہیں, چھپتا ہے. غازی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کتنے مصائب کو برداشت کیا ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے ساتھ. کہ 25 سال تو آپ کہتے ہیں کہ میں جنگلوں میں پھرتا رہا, اور ایک سال وہ آیا تھا کہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے, اور جب میں وہاں پہنچا فقراء اور درویش کو دیکھا تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر میں بھی یہ کھاؤں گا تو ان کا حق مارا جائے گا, یہ کیا کھائیں گے. یعنی ان مشکلات کو بھی آپ نے برداشت کیا. فرماتے ہیں کہ الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ کل. انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں, جنات کے بھی شیخ ہوتے ہیں, ملائکہ کے بھی شیخ ہیں, اور میں سب کا شیخ بن کر آیا ہوں. اس مقام ولایت کے باوجود آپ کا اخلاق کیا تھے, جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ سفر کے دوران نکلتے تھے تو آپ اپنے خدام کو حکم دیتے کہ قیام کے دوران اس بستی میں اس آدمی کا گھر تلاش کرو جو سب سے غریب ہے, اللہ, اس کے گھر جا کر میں ٹھہروں گا. اور اس کی حکمت کیا تھی کہ جس مقام پر آپ پڑاؤ ڈالتے, حالانکہ بڑے بڑے رؤسا اور عمرا آپ کو پیشکش کرتے کہ آپ ہمارے دولت قدے پر آئے, لیکن آپ ان غریب غربا کے گھروں میں ٹھہرتے. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ جس جگہ آپ قیام کرتے لوگ تحائف لے کر, غلہ اور اناج لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے, اور آپ جاتے ہوئے اپنے خدام سے فرماتے کہ میں تو اس کو دے رہا ہوں, اب تمہاری کیا رائے ہے. تو وہ کہتے جناب جو آپ نے کیا وہی ہم کریں گے. اور وہ اس غریب آدمی بشارت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں اس بات کا گواہ ہوں. یہ شاہ محمود قریشی ہمارا وزیر خارجہ ہے, ان کی بڑی بہن ہے بی بی ساجدہ, وہ اس بات کی گواہ ہیں. نواب صادق حسین قریشی کے صاحبزادے, ان کی بہو, ان کی بیگم گواہ. یہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. شیخ ناظم العادل الحقانی قبرص کے بہت بڑے نقشبندی بزرگ تھے, وہ تشریف لائے تھے پاکستان. میرے ہاں بھی آپ تشریف لائے, ہمارے شیخ تھے. تو مختلف جگہوں پہ جاتے رہے بڑے لوگ, تو لوگ نذرانے پیش کرتے تھے, تحائف اور پیسے بھی پیش کرتے تھے, لوگ کرتے تھے. تو وہ پیسے جو تھے نا, ان کو وہ کہتے تھے کہ ربڑ لپیٹ لو, اور وہ تھبیاں بنتی جا رہی. تو ظاہر ہے وسوسے تو آتے, ہم اس طرح کے لوگ ہیں. تو کبھی ذہن میں خیال آتا تھا کہ بھئی یہ پیسے ہیں تو اب یہ نوٹ تو لے جا نہیں سکیں گے پاکستان ایئرپورٹ پہ, مشکل ہوگا, تو یہ پھر اس کو کنورٹ کروائیں گے, یا جیسے یہاں سے لوگ ڈاکہ مار کے باہر پیسے بھجواتے ہیں, کیا ہوگا. یہ ہمارے تجسس, کسی وقت یہ وسوسہ آتا تھا نعوذ باللہ ذہن میں بیٹھے ہوئے. کرتے رہے, 4 دن رہے آپ. 5ویں دن جب آپ یہاں سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے سب جو ڈرائیور اور غریب لوگ تھے, ملازم تھے, ان سب کو بلایا, ان کو پیسے دینے شروع کر دیے. وہ تھبیاں آدھی ختم ہو گئی, آدھی باقی تھی. وہ ایئرپورٹ پہ کدھر چلے, ایئرپورٹ پہ کانسٹیبل جو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں, جہاں چیکنگ ہوتی ہے, وہاں سے وہ دینے شروع کیے انہوں نے پیسے ملازموں کو, چھوٹے ملازموں کو, سب. تو جب آخری وہ جو تھبی تھی وہ ختم ہوئی تو انہوں نے ایسے کر کے ایسے کہا الحمدللہ, الحمدللہ. اور اسی طرح وہ جو تحفے تھے وہ کسی کو اس کو سوٹ دے دیا, اس کو دے دیا. جاتے ہوئے جو اپنے 2 جوڑے ساتھ لائے تھے وہی جوڑے واپس چلے گئے. اس وقت میری آنکھیں جو تھی پرنم ہو گئی. میں نے کہا یہ لوگ پہلے تھے. دیکھیں نا, یہ جو
اسلاف کی عظمت پہ اخلاف کا کردار دلیل ہوتا ہے. بے شک. اخلاف کو دیکھ کے لوگوں کو اسلاف کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اب ہم باتیں سناتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی کی، اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں جو بزنس ہو رہا ہوتا ہے اور جس طرح انڈسٹری لگائی جا رہی ہے، تو یہ انفارچونیٹ ہے. جی دیکھیں نا غازی صاحب، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہر شخص، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، ہر شخص یہ تصور کرتا تھا کہ اس بارگاہ میں سب سے زیادہ پروٹوکول مجھے ملا ہے. اور جس قدر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے سلوک سے پیش آئے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہمیت مجھے یہاں دی گئی ہے. ہر شخص کا یہ تصور تھا، باوجود اس مقام ولایت کے آپ کی خدا خوفی کا عالم یہ تھا کہ آپ کوئی تحریری کام کر رہے ہیں، مٹی گرتی ہے چھت سے تو چوہیا ایک آپ نے دیکھی جو 2-3 مرتبہ چھت کے اندر دوڑ رہی ہے. پھر آپ نے جو نگاہ ڈالی تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گری. یہاں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری کرامات میں اضافہ ہو گیا اور میں نے ایک نگاہ سے چوہے کو 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ گرایا، بلکہ آپ رونے لگ گئے. اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج اس کی وجہ سے میرا دل دکھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اس بات پر آپ ایک خوف خدا کی ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ روتے رہے کہ اگر کسی کا دل میری وجہ سے دکھ گیا تو میرے ساتھ بھی تو یہی سلوک ہوگا. تو حضرت غوث اعظم بدستاور کے حج اکبر است. جی بالکل. ہائے ہائے ہائے، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں تم راحت ڈالو، بالکل، لوگوں کے دل کو خوش کرو. جی یہ ہے نیکی اصل. جی. پھر غازی صاحب آپ کے جو مقام ولایت کے والے سے ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عدی ایک بزرگ ہیں، وہ عدی بن مسافر، جی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور خلافت میں ان کو دے دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی بتاتا ہے کہ میں حضرت غوث اعظم کا مرید ہوں تو پھر میں اس میں احتیاط کرتا ہوں. وہ احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے جو مریدین ہیں وہ تو رحمت کے دریا میں غوطے لگا رہے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ دریا چھوڑ کر سبیل کے پاس نہیں جایا جاتا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، غوثیت کبریٰ کا مقام آپ کو ملا، قاسم ولایت کا مقام آپ کو ملا، کہ جو ولی بنتا ہے اس کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے منظوری ہوتی ہے تو تب ولایت کی مہر لگتی ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے. جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مزملو 117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دانا اور عقل مند شخص وہی ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ زیادہ سفر بھی رکھے. جی عثمان. اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے.
وہ ذات گلستان رسالت کی کلی ہے، وہ ذات گلستان رسالت کی کلی ہے، نورستہ گلے گلشن زہرا علی ہے، نورستہ گلے گلشن زہرا علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے، سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم